پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام تاریخ ادب اردو، مصنف کا نام ڈاکٹر جمیل جالبی، جلد سوم، فصل اول، تیسرا باب، حصہ اول۔ انشاءاللہ خان انشاء۔ جرأت اور انشاء دونوں شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں نومبری میں فیض آباد آئے۔ دونوں ایک زمانے تک شہزادہ سلمان شکوہ کے دربار سے منسلک رہے اور دونوں نے رنگ رنگلیوں کی اس فضا کو قبول کیا جو اس وقت وہاں کی تہذیب میں رچی بسی ہوئی تھی اور اس تہذیبی فضا سے گہری مشابہت رکھتی تھی جو نادر شاہ کے حملے 1739 عیسوی سے قبل مغل سلطنت کے دارالحکومت دہلی پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ مغل تہذیب کی شام تھی جس کی گرتی ہوئی دیواروں پر چراغاں تو کیا جا رہا تھا، لیکن یہ سب چراغ تیز آندھی کے جھگڑ سے بہت جلد بجھ کر رات کی سیاہی میں گم ہونے والے تھے۔ ساری تہذیب احساس مرگ کو بھلانے کے لیے عالم بحران میں جشن منا رہی تھی، اخلاقی قدریں زندگی سے بے تعلق ہو کر دم توڑ رہی تھی۔ انشاء اس تہذیب کے پروردہ اور اسی تہذیبی رنگ و مزاج کے آدمی تھے، معروف باپ کے بیٹے اور کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے۔ ذہانت خدا داد تھی، تعلیم اچھی پائی تھی، حافظہ بہت اچھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس تہذیب میں ان کے جوہر کے پھول خوب کھلے۔ انشاء کا پورا نام سید انشاء اللہ خان انشاء اور تخلص انشاء تھا۔ مخیر الدولہ سید الممالک حکیم میر ماشاء اللہ خان اسد جنگ جعفری الحسینی نجفی کے بیٹے تھے جو خود بھی شاعر اور مصدر تخلص کرتے تھے۔ میر ماشاء اللہ خان مصدر اپنے سید نور اللہ خان کے ہمراہ نجف اشرف سے آئے تھے جنہیں بادشاہ دہلی فرخ سیر نے اپنے علاج کے لیے طلب کیا تھا اور صحت یاب ہونے پر زر و جواہر سے مالا مال کیا تھا۔ میر ماشاء اللہ خان جوانی میں دہلی سے مرشد آباد چلے گئے جہاں انہوں نے 2 شادیاں کی، پہلی بیوی سے جو نواب بنگالہ کی بیٹی تھی حکیم مسیح اللہ خان پیدا ہوئے، دوسری بیوی سے نواب شجاع الدولہ کے عہد حکومت میں انشاء اللہ خان مرشد آباد ہی میں پیدا ہوئے۔ سراج الدولہ کا مختصر دور حکومت 9 رجب الاول 1169 ہجری بمطابق 15 شوال سے 15 شوال 1170 ہجری بمطابق 10 اپریل 1756 تا 4 جولائی 1757 عیسوی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انشاء اللہ خان انشاء 1169 ہجری یا 1170 ہجری میں پیدا ہوئے اور نواب بنگالہ قاسم علی خان کے عہد حکومت کے عالم تنزل 1177 ہجری بمطابق 1763 عیسوی میں اپنے والد کے ہمراہ شجاع الدولہ کے دارالحکومت لکھنؤ آ گئے اور جب رجب 1179 ہجری میں نواب شجاع الدولہ اپنا دارالحکومت فیض آباد لے گئے تو انشاء اپنے والد کے ساتھ فیض آباد آ گئے۔ شجاع الدولہ نے حکیم ماشاء اللہ کو جاگیر بھی دی تھی، یہی وہ جاگیر ہے جس کی بحالی کے لیے انشاء اپنے ایک قصیدے میں نواب سعادت علی خان سے درخواست کی ہے۔ باپ کی میرے جو جاگیر تھی سو مجھ کو ملے، باپ کی میرے جو جاگیر تھی سو مجھ کو ملے، پہنچ کر دفتر دیوان سے بے لاؤ نام، جس کی تصدیق تذکرہ انیس الاحبا کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ حکیم میر ماشاء اللہ مکروب و مصاحب نواب وزیر الممالک سپہ سالار ہندوستان نواب شجاع الدولہ بہادر علیہ الغفر ان کی جاگیر 1000 روپیہ یافتہ بسواری فیل و پال کی جھالردار باعزت و وقار بصری برد۔ اس وقت انشاء اللہ خان انشاء کی عمر 9-10 سال تھی۔ کم عمری ہی میں صرف و نحو، منطق و حکمت، عربی و فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ 16 سال کے ہوئے تو نواب شجاع الدولہ کے حضور میں داخل جلسہ ہوئے۔ اپنی خوش تقریری اور حسن تکلم سے جلد ہی جگہ بنا لی۔ اسی زمانے میں ردیف وار اپنا دیوان اردو مرتب کیا جس میں فارسی اور عربی کے کچھ اشعار بھی شامل تھے۔ 1188 ہجری بمطابق 1775 عیسوی میں جب نواب شجاع الدولہ کا انتقال ہوا تو انشاء کی عمر 19 سال تھی۔
اور اس عمر میں وہ زندگی کے ایسے تجربوں سے گزر چکے تھے جو پختہ عمر میں بھی کم لوگوں کو میسر آتے ہیں۔ میر حسن اپنے تذکرے کا پہلا مسودہ 1188 ہجری میں مرتب کیا تو لکھا: از خوبان جہاں و خوش و فطر تان زماں با سخن آگاہ میر انشا تبا تازہ ذوق بے اندازہ شراب مانی و ذوق جوانی فرا بخش و مسرت افزا است جو اینست خوش ظاہر خوش طبع یار باش با قبلہ گاہی دوست ولی است و با فقیر نیز ربط وارد۔ 19 سال کی عمر میں انشا میر حسن کے والد میر زاہد کے گہرے دوست تھے۔ اس دوستی کی وجہ ہم مزاجی و ہم مذاقی کے علاوہ تمسخر و ظرافت کی وہ قدر بھی تھی جو دونوں جوان انشا اور بوڑھے میر زاہد میں مشترک تھی۔ شجاع الدولہ کے بعد ان کے بیٹے آصف الدولہ اپنا دارالحکومت فیض آباد سے پھر لکھنؤ لے آئے۔ آصف الدولہ کے زمانے میں دربار کا مزاج بدل گیا اور ان حالات میں امیر ماشاء اللہ اور سید انشا کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کچھ عرصے بعد دونوں باپ بیٹے مرزا نجف خان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ نجف خان اس زمانے میں جاٹوں کی سرکوبی کے لیے فوج کشی کر رہا تھا۔ نجف خان اس مہم سے فارغ ہو کر 1193 ہجری بمطابق 1779 عیسوی میں دہلی آیا تو یہ دونوں باپ بیٹے بھی دہلی آ گئے اور مغل پورہ میں مقیم ہو گئے۔ کم و بیش اسی زمانے میں انشا کی ملاقات مرزا مظہر جان جانا سے ہوئی، جس کا ذکر خود انشا نے دریائے لطافت میں کیا ہے۔ اس وقت دہلی کی حالت ابتر تھی اور شاہ عالم ثانی آفتاب کی بادشاہی قائم تھی۔ 22 ربیع الاول 1196 ہجری بمطابق 16 اپریل 1782 عیسوی کو نجف خان بھی وفات پا گئے اور انشا پھر بے روزگار ہو گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد محمد بیگ ہمدانی سے وابستہ ہو گئے۔ یہ ملازمت بھی فوجی نوعیت کی تھی۔ کئی بار جنگی مہمات میں بال بچے۔ اسی زمانے میں محمد بیگ ہمدانی کے بھائی مرزا اسماعیل بیگ خان سے تو میں ہو گئی۔ انشا نے غصے میں آ کر کٹار نکال لی اور مارنے کے لیے جھپٹے، لیکن لوگ بیچ میں آ گئے۔ محمد بیگ ہمدانی بھی 1201 ہجری بمطابق 1787 عیسوی میں وفات پا گئے۔ 1193 ہجری سے لے کر 1203 ہجری تک انشا دہلی میں رہے۔ ایک خطہ میں انشا نے شاہ عالم بادشاہ کو جشن نوروز کی مبارکباد دی۔ مبارکباد شاہ جشن نوروز اس سے 1199 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں انشا دہلی کی محفل شعر و سخن میں شریک رہے۔ شجاع الدولہ کے بیٹے امین الدولہ، معین الملک، ناصر جنگ بہادر، مرزا میڈھو بھی وہیں دہلی میں مقیم تھے۔ ان کے ہاں تواتر سے محفل مشاعرہ ہوتی تھی جس میں انشا بھی شریک ہوتے تھے۔ دہلی کی محفلوں میں انشا جتنی بھی معرکہ آرائیاں ہوئی، یہی محفل ان کا مرکز تھی۔ اس زمانے کے نامور دہلی شعراء مثلاً ثناء اللہ فراق، مرزا عظیم بیگ عظیم، حکیم قدرت اللہ قاسم ولی اللہ محب، قمر الدین منت وغیرہ بھی اس محفل میں شریک ہوتے تھے۔ کلیات انشا میں ایک قصیدہ در مدح بادشاہ عالی گہر ملتا ہے، جس کی تشبیہ میں انشا نے بزم خاص میں شامل کرنے کی استدعا کی۔ شامل مجھے بھی کیجیے اس عیش میں کہ میں ہزار بزم خاص ہوں مورد کرم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشا نے یہ قصیدہ شاہ عالم سے وابستہ ہونے کے لیے جلوس شاہی کی کسی سالگرہ کے لیے لکھا تھا، لیکن کسی تذکرہ و تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ شاہ عالم سے کبھی وابستہ ہوئے تھے۔ انشا کے روزنامچہ سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ دربار میں ان کا آنا جانا تھا اور ایک بار انشا نے کسی خاص قسم کے پھل کو شاہ عالم سے اپنے چھوٹے بھائی کے علاج کے لیے مانگا تھا۔ 7 ذی-القعدہ 1202 ہجری کو دہلی میں ایک نیا گل کھلا۔ غلام قادر روہیلا نے قلعہ معلیٰ پر حملہ کر دیا اور شاہ عالم کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا اور جو مال و متاع قلعہ میں موجود تھا لوٹ لیا۔ اس وقت دہلی کی حالات دگرگوں تھے۔ 1203 ہجری میں میر ماشاء اللہ خان مصدر دہلی سے فرخ آباد چلے گئے اور سید انشاء اللہ خان انشا لکھنؤ آ گئے۔ اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے انشا نے خود حاضر ہو کر ایک فارسی قصیدہ الماس علی خان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ وہی قصیدہ ہے جس کا نام انشا نے آغا قصیدہ رکھا تھا اور جس کے ان 2 شعروں سے یہ بات سامنے آتی ہے: چوں چنی با ہیچ نہجے لائق و موقع نبود، کردم انشا این قصیدہ آمدم بہر سلام، من لہذا اسم او آغا قصیدہ کردہ ام، اس دل او جاں چوں جناب شاہ را ہستم غلام۔ 1203 ہجری میں لکھنؤ آنے کا ثبوت اس قصیدے سے بھی ملتا ہے جس میں انشا الماس علی خان کی عمر 40 سال بتائی۔ 40 سال است کے اوقات شریفش انیست۔
1223 ہجری میں الماس علی خان کا انتقال ہوا تو انشا نے کتہ تاریخ وفات کے اس مصرع 66 سال است کے اوقات شریفہ عام بود سے بتایا کہ ان کی عمر 60 سال تھی۔ گویا 1223 ہجری میں وفات کے وقت الماس علی خان سے انشا کی نیاز مندی کو 20 سال ہو گئے تھے اور انشا نے لکھنؤ آ کر اپنا پہلا قصیدہ 1223 ہجری سے مینس 20 1203 ہجری میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا۔ 1205 ہجری بمطابق 1790 ہجری میں شہزادہ سلمان شکو دہلی سے اودھ آئے اور جب انگریزوں کے مشورے سے آصف الدولہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تو انہوں نے اپنا دربار سجایا اور انشا 1205 ہجری میں شہزادے کے ہاں آنے جانے لگے۔ وظیفے کے بعد جب سلمان شکو نے برلب دریا اپنے بنگلے کی بنیاد رکھی تو انشا نے تاریخ بنائے بنگلہ مرشد زادہ آفاق لکھی جیسے 1205 ہجری نکلتے ہیں۔ 1206 ہجری میں سلمان شکو کے استاد ولی اللہ محب وفات پا گئے تو انشا ان کی غزل بنانے لگے۔ 1207 ہجری میں جب سلمان شکو شفا یاب ہوئے تو انشا نے ایک قطعہ لکھا۔ جب سلمان شکو کے ہاں فرزند پیدا ہوا تو انشا نے قطعہ تاریخ ولادت لکھا جیسے 1209 ہجری نکلتے ہیں اور تعلق کا یہ سلسلہ نواب سعادت علی خان سے وابستہ ہونے تک جاری رہا۔ انشا ہی کے کہنے سے مصطفی اور جرأت شہزادہ سلمان شکو کے ملازم ہوئے۔ نواب وزیر سعادت علی خان 3 شعبان 1212 ہجری بمطابق 21 جنوری 1798 کو مسند نشین ہوئے۔ مرزا علی لطف نے لکھا ہے کہ بالفعل کے 1215 ہجری میں مرزا زادہ آفاق مرزا سلمان شکو کے سایہ فتح میں لکھنؤ کے اندر اوقات 7 قناعت اور شکستہ پائی کے بسر کرتے ہیں۔ لطائف السعادات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا سلمان شکو کے زمانہ ملازمت میں بھی انشا گاہے گاہے سعادت علی خان کے دربار میں جاتے تھے۔ 1215 ہجری میں انشا کے والد وفات پا گئے۔ انشا نے 3 کتاب تاریخ لکھے۔ 1216 ہجری میں انشا مرزا سلمان شکو سے الگ ہو گئے اور نواب سعادت علی خان کے ملازم ہو گئے۔ عمدہ منتخبہ میں لکھا ہے کہ ورایا میں بے سرکار مرشد زادہ آفاق مرزا سلمان شکو بہادر در لکھنؤ ملازم بود۔ اس تذکرے کا پہلا مسودہ 1217 ہجری میں تیار ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ 1217 ہجری سے پہلے شہزادے کی ملازمت چھوڑ چکے تھے، جس کا ثبوت سفینہ ہندی سے بھی ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ اس 2 سال بحاشیہ نشینی وزیر الممالک نواب سعادت علی خان بہادر شرف امتیاز یافتہ۔ سفینہ ہندی کا آغاز 1219 ہجری میں ہوا جیسا کہ اس کے مادہ تاریخ باغیچہ بہار سے ظاہر ہوتا ہے اور 1220 ہجری میں مکمل ہوا۔ بھگوان داس ہندی کی طرح انشا کا تعلق بھی فاخر مکین سے تھا اور 200 سال کا اشارہ بھی 1216 ہجری تا 1217 ہجری ہی کی طرف ہے۔ سعادت علی خان سے انہیں 200 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ نواب وزیر سے منسلک ہو کر انشا نے قصیدہ پیش کیا اور بزم خاص میں اپنی بازیابی پر اظہار افتخار کیا۔ انشا تو بازیاب ہوا بزم خاص میں، خم ٹونک لے نہ ست رس نہ رستم دستاں کے سامنے۔ اس وقت انشا کی عمر کم و بیش 46-47 سال تھی۔ یہ زمانہ انشا کی تخلیقی زندگی کا بہترین دور تھا۔ نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر 1222 ہجری میں انشا نے دریا لطافت لکھی۔ اس زمانے میں رانی کیتکی کی کہانی تصنیف کی۔ ترکی روزنامچہ بھی 1223 ہجری میں لکھا گیا۔ لطائف السعادت بھی اسی زمانے کی تصنیف ہے۔ شعر و شاعری اس کے علاوہ ہے۔ اس زمانے میں انشا کی مالی حالت بھی اچھی رہی۔ ان کا اپنا کشادہ ذاتی مکان تھا جس میں پانی کا حوض تھا۔ نواب سعادت علی خان ان کی صحبت کے اتنے دل دادا تھے کہ دربار کے وقت کے علاوہ بھی جب جی چاہتا انہیں بلا لیتے۔ کتب تواریخ میں آیا ہے کہ دربار برخاست ہوتا تو مقربان خاص نواب سعادت علی خان کے ساتھ چائے پیتے۔ پس کرسی خاص میر انشاء اللہ خان طوطی ہزار داستان کی جگہ مقرر تھی۔ یہ زمانہ انشا کی درباری سماجی و تخلیقی زندگی کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ فن ندیمی میں یکتائے روزگار تھے۔ تو زور سمجھا ہے انشاء اللہ تجھ کو رکھے، تو زور سمجھ ہے انشاء اللہ تجھ کو رکھے، مسرور و شاد و فرحان ہر دم ہنسی خوشی سے۔ 1229 ہجری میں نواب سعادت علی خان
کسی بات پر انشا سے ناراض ہو گئے اور انہیں برطرف کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نواب فطور بصارت کے مرض میں شدت سے مبتلا تھے۔ علاج کے لیے آغا میر کمال ملازم تھے، لیکن کوئی صورت اصلاح پیدا نہ ہوتی تھی۔ ساتھ ہی انگریز ریزیڈنٹ کرنل بیلی اور نواب کے تعلقات اتنے کشیدہ تھے کہ دعا سلام تک موقوف تھی۔ مخالف امراء کرنل بیلی کے دربار میں جاتے تھے، سررشتہ اخبار اس کی خبریں دیتا تھا۔ اس زمانے میں نواب سخت دباؤ میں تھے، ان کی بے عزتی ہو رہی تھی اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قتیل نے لکھا ہے کہ خانِ موصوف حزب بعض بے گناہان گوشہ نشین و دیگر اجلاء و احالی کردہ بود ہما از بگفتہ سبحان کلی بیگ حاصل کہ این حزب ہا بگفتہ خان مجبورست دفعتاً مستدان شند کے بلائے برسر خان موصوف نازل بکاد۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سبحان کلی بیگ نے انشا کی چند ہجویں کہیں اور لوگوں نے جا بجا ان کی نقلیں لے لی۔ اس نے ایک کام اور یہ کیا کہ شہر کے بعض معزز ہستیوں کی ہجویں کہہ کر انشا کو بھیج دیں۔ انشا نے ان ہجووں کو متعلقہ حضرات کے پاس اس خیال سے بھیج دیا کہ وہ ہجو لکھنے والے کو سزا دیں۔ ہجو ملنے پر متعلقہ معززوں نے سبحان کلی بیگ کو بلایا اور کہا کہ تو نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے جو یہ راستہ اختیار کیا؟ اب بتا تیرے ساتھ اب ہم کیا سلوک کریں؟ سبحان کلی بیگ نے قرآن سر پر رکھا اور قسمیں کھائیں کہ اگر میں نے ایک مصرع بھی کہا ہو تو مجھ پر قرآن کی مار پڑے۔ میرے اور آپ کے درمیان کون سا ایسا دینوی معاملہ درپیش آیا کہ میں آپ کو ہجو کرتا؟ چونکہ ان دنوں میں نے انشاءاللہ خان کی ہجو کہی ہے، اس لیے اس نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہ راستہ نکالا ہے کہ معززوں کی ہجو کہہ کر میرا تخلص داخل کر دیا کہ بزرگ اور بزرگ زادگان میرے در پہ آزار ہو جائیں۔ چونکہ ان ہجووں میں بعض گوشہ نشین بے گناہان اور دوسرے شرفا شہر شامل تھے، انہیں سبحان کلی بیگ راغب کی بات پر یقین آیا کہ یہ ہجویں دراصل انشا نے کہی ہیں اور دفعتاً مستداں شدند کے بلائے برسر خانِ موصوف نازل بکند۔ انشا کو جب یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہوئے اور اپنے داماد، اپنے بیٹے اور دوسرے دوستوں کو فریق ثانی کے ہاں بھیجا۔ یہ سب گئے، بہت عاجزی سے ایمان کی قسمیں کھائی، لیکن معززین کے دل میں جو بات بیٹھ گئی تھی وہ کسی طرح دور نہ ہوئی اور سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ سب ہجویں انشا نے کہہ کر ان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس صورت میں جب نواب آنکھوں کی شدید بیماری میں مبتلا تھے اور انگریزی ریزیڈنٹ اور مخالف امراء نے ان کی جان ضیق میں کر رکھی تھی، معززین شہر کی ہجووں کا یہ واقعہ پیش آیا۔ یقیناً معززین نے یہ شکایت نواب تک اس طرح پہنچائی کہ وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے انشا کو برطرف کر دیا۔ برطرف کرنے کا یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کا ایک ثبوت رکات قتیل سے ملتا ہے۔ قتیل نے رکا 136 میں لکھا ہے کہ دیروز کے سیز و وہم جمادی الاولیٰ روز چہارشنبہ بود۔ اس میں آگے چل کر لکھا ہے کہ احوال خان مجبور این است کہ از 2 ماہ برطرف شد سبحان کلی بیگ راغب کے آشنائے 40 سالہ اش بود اور تمام شہر و رسوا نمودہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ 14 جمادی الاول روز پنج شنبہ سے 2 ماہ پہلے یعنی ربیع الاول کے کسی تاریخ کو برطرف ہوئے۔ 14 جمادی الاول کا پنج شنبہ 1226۔ اس کے بعد 1229 ہجری میں پڑتا ہے۔ اب ہمیں 1226 ہجری اور 1229 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ قاضی عبدالودود اس واقعے کے سال تعین کا 1226 ہجری کرتے ہیں، لیکن اسی سلسلے کے اپنے ایک اور مضمون میں ایک تذکرہ کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس روز صاحب عالم مرزا جہانگیر بہادر لکھنؤ میں داخل ہوئے اور نواب سعادت علی خان حسب ضابطہ استقبال کر کے لائے، بعد جلوس فرمانے کے ہنگامِ صحبت میں صاحب عالم بہادر نے ارشاد کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں شاعر بہت اچھے اچھے ہیں۔ انشاءاللہ خان حاضر تھے۔ نواب نے ان کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا کہ کچھ کلام حضور میں پڑھو۔ خان انشاءاللہ خان نے یہ غزل
پھرا جو آنکھوں میں اس زلف عمری کا سانپ، سیل اشک ہوا اپنے آستین کا سانپ۔ پڑھی صاحب عالم بہت محظوظ ہوئے اور گوشہ چشم تحسین فرمایا۔ گویا 1227 ہجری تک انشا نواب سعادت علی خان سے وابستہ ہے، جس کی تصدیق ایک اور واقعہ سے ہوتی ہے۔ مرزا جہانگیر خلف اکبر ثانی ربیع الثانی 1227 ہجری میں لکھنؤ آئے۔ تاریخ اودھ از نجم الغنی خان جلد 7 میں لکھا ہے کہ شہزادہ جہانگیر 3 صفر 1227 ہجری کو بڑے ساز و سامان کے ساتھ لکھنؤ کے ارادے سے دہلی سے روانہ ہوئے اور بعد خطہ مناظر رونق افروز لکھنؤ ہوئے۔ ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ 1227 ہجری تک انشاء اللہ خان انشا نواب سعادت علی خان سے وابستہ اور ان کے بزم خاص کے ممتاز فرد تھے۔ 1227 ہجری تک وابستہ رہتے ہوئے وہ 1226 ہجری میں کیسے برطرف ہو سکتے ہیں؟ ایک خطہ تاریخ حویلی علی نقی خان بہادر کی سے 1227 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں انشا نے خطات تاریخ کہے ہیں اور دونوں میں ان کی شوخی، ان کی ظرافت اور ان کا انداز تمسخر پوری طرح باقی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ معمولی زندگی بسر گزار رہے ہیں۔ 1229 ہجری میں جب عبدالقادر چیف رامپوری لکھنؤ آئے تو وہ انشا سے بھی ملے اور لکھا کہ اگرچہ وہ شعر و شاعری میں مشہور است لیکن با انستمن فن ہم نشینی شدن بجائے رسانید بود کے یکتائے زمانہ اش دریں کار اور اتواں گفت۔ گویا 1229 ہجری کے ابتدائی دور تک بھی وہ معمول کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی زمانے میں جس کی تصدیق رکعت قتیل سے ہوتی ہے، نواب سعادت علی خان نے ربیع الاول 1229 ہجری میں برطرف کر دیا اور خود بھی رجب 1229 ہجری میں جولائی 1814 عیسوی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح انشا کی برطرفی کا زمانہ تقریباً 4.5 ماہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ نظر بند بھی نہیں کیے گئے۔ رکعت قتیل خصوصاً رکن نمبر 136 سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکثر اپنے دوست احباب سے ملنے جاتے تھے۔ محمد حسن آزاد نے آب حیات میں اس غزل کی بنیاد پر کمر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹھے ہیں، جو فطور دماغ اور جنون کا افسانہ گھڑا ہے وہ بے سر و پا و بے بنیاد ہے۔ خود یہ غزل بھی برطرفی کے زمانے 1229 ہجری کی نہیں بلکہ 1214 ہجری سے پہلے کی ہے۔ یہ غزل دیوان انشا کے اس مخطوطے میں بھی موجود ہے جو 1214 ہجری کا مکتوب ہے۔ اس کے علاوہ اس غزل کے 3 شعر مصنف نے اپنے تذکرہ ہندی میں بھی دیے ہیں جو 1200 ہجری اور 1209 ہجری کے درمیان لکھا گیا۔ 1229 ہجری میں خود انشا کم و بیش 60 سال کے ہو گئے تھے۔ انشا نے زندگی کے ہر پہلو کو چھو کر اور برت کر دیکھا۔ لطائف السعادت اور روزنامچہ میں لکھا ہے کہ وہ 16 لنگے روز کھاتے تھے، شبنم میں سوتے تھے اور رات کو حوض میں نہاتے ہوئے کشار الحمار ترکاری کھاتے تھے جو سوء تنفس اور اوجاع مفاصل اور استقصاء کے نافع ہے۔ ساری عمر لہو و لعاب میں کٹی، ایک دفعہ بیمار پڑے تو بند جکڑ گیا۔ حرارت قلب کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، درد کی شدت اور چمک سے بدحال ہو گئے، وجہ مفاصل میں بھی مبتلا تھے، معدہ فاسد جمع ہو گیا تھا۔ اس کا اظہار ایک طویل غزل میں کیا ہے جس کے 5 شعر یہ ہیں: رہا ہمیشہ سروکار فسق سے مجھ کو، جو چیز ظاہر و باہر ہو اس کی کیا تصریح، بلہو و لعاب کٹی عمر طبع تھی مائل، کبھی باحسن ملیح و کبھی برنگ صبی، کسی کی ہجو کہی فارسی میں میں نے قصیدہ عربی میں کسی کی تمدیح، فساد لقمہ شک سے نہ تھا مجھے پرہیز علیل، اس لیے اب ہوں بے عقل خبر تہی، ہوا ہوں ضعف و نکاہت سے اس قدر لاغر کہ جس طرح سے مصور رگوں کی ہو تشریح۔ ایسی زندگی گزارنے کے بعد بیماریوں کا نزول فطری امر تھا، پھر موت
تو خود ایک بیماری ہے آئی اور انشا کو لے گئی۔ 1233 ہجری کا واقعہ شاگردان انشا بسنت سنگھ نشاط نے کتاب تواریخ نکالا ہے۔ خبر انتقال میر انشا دل غم دیدہ تا نشاط شنفت، سال تاریخ و زجان اجل عرفی وقت بود انشا گفت۔ اس میں تمیہ عرفی دقت بود انشا سے 1230 ہجری نکلتے ہیں۔ تیسرے مصرع کے جان اجل کے جیم کے 3 عدد ایجاد کرنے سے تاریخ وفات 1233 ہجری برآمد ہوتی ہے۔ انشا لمبے چوڑے بھاری بھرکم جسم کے آدمی تھے۔ ایک دن نواب سے انشا نے کہا کہ یہ غلام ایک پیر پر کھڑا رہے گا۔ نواب نے فرمایا تمہاری جسامت کے مطابق حوض کہاں ملے گا؟ مصنفی نے بھی ایک شعر میں ان کی فربہی کا ذکر کیا ہوا مصنفی فرد سر عدد کا سنبھالی نہ فربا نے لاغر کی ٹکر۔ انشا کس کے شاگرد تھے اس کا ذکر کہیں نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعری میں وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے، لیکن فارسی میں ان کا تعلق مرزا فاخر مکین سے ضرور تھا۔ موہن لال انیس نے انیس الاحبا کے نام سے ایک تذکرہ لکھا جس میں اس بات کا التزام کیا کہ اس میں صرف فاخر مکین اور ان کے شاگردوں کو شامل کیا۔ اس میں انشا کا ترجمہ شامل ہے۔ بھگوان داس ہندی بھی فاخر مکین کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنے تذکرہ ہندی میں انشا کو شامل کیا۔ انشا کی مثنوی شکایات زمانہ میں یہ 2 شعر ملتے ہیں۔ ہمیشہ درد جاں تھا شعر استاد، یہی پڑھ پڑھ کے تھا سرگرم فریاد، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بساکیں دولت از گفتار خیزد۔ اردو شعر انشا کا ہے اور فارسی شعر فاخر مکین کا ہے، اور ان کے شعر کو انشا نے شعر استاد کہا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ فارسی میں انشا فاخر مکین کے شاگرد تھے۔ انشا کے 5 بچے تھے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ لڑکوں میں ایک سید اللہ تھے جو 8 سال کی عمر میں 28 ذوالحج 1217 ہجری کو وفات پا گئے، جن کی تاریخ وفات کی تاریخ قطعات کلیات انشا میں ملتے ہیں۔ دوسرا بیٹا سید شکر اللہ خان تھا جس کا سال وفات واریغا سے 1222 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ تیسرے بیٹے سید محمد تھے جو اسی سال پیدا ہوئے جس سال سید تعالی اللہ نے وفات پائی، یعنی 1217 ہجری میں۔ دیوان انشا میں سید محمد کی تاریخ ولادت کی تاریخیں درج ہیں۔ یہ وہی بیٹا تھا جو 1229 ہجری میں زندہ تھا اور جسے انشا اپنے داماد کے ساتھ ان معززین شہر کے پاس صفائی کے لیے بھیجا تھا جن کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ ہجویں سبحان قلی بیگ راغب نے نہیں بلکہ خود انشا نے کہہ کر راغب کا نام اسی میں شامل کر دیا تھا۔ انشا کی 2 لڑکیوں میں سے ایک الہی بیگم تھی جو میر تقی کی زوجہ تھیں، اور دوسری مولائی بیگم جو مرزا احمد منشا کی بیوی تھیں۔ مولائی بیگم چیچے کی بیماری میں اپنے 2 چھوٹے بچوں ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھوڑ کر 1228 ہجری میں وفات پا گئی۔ رکعات قتیل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ الہی بیگم زوجہ میر محمد تقی کے ایک بیٹے ذوالفقار اور دولت سجاد تھے اور 3 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ننھی بیگم انشا کی نواسی واجد علی شاہ کی محل تھی۔ مولائی بیگم کے شوہر مرزا محمد منشا 1255 مرحوم 1255 ہجری صاحب دیوان شاعر تھے، زیادہ تر فارسی میں کہتے تھے۔ ان کا کلیات فارسی کتب خانہ شرقیہ میں محفوظ ہے۔ انشا کئی زبانوں پر عبور رکھتے تھے جن میں اردو، فارسی، عربی، ترکی شامل ہیں، اور کئی زبانوں سے واقف تھے جن میں پنجابی، بنگلہ، مارواڑی، کشمیری، پوربی، برج بھاشا، راجستھانی، مراٹھی شامل ہیں۔ اردو و فارسی میں تو انشا کے دواوین موجود ہیں۔ روزنامچہ ترکی زبان میں لکھا گیا ہے۔ کیتا منقوط بھی ترکی زبان میں، مختلف قصیدوں اور غزلوں میں بھی ترکی اشعار مصرع آئے ہیں۔
عربی اشعار اور مصرے بھی جا بجا انشا نے لکھے ہیں۔ جو قصیدہ جو نواب سعادت علی خان کے جلوس کے موقع پر پیش کیا گیا تھا، اس میں بھی کئی زبانوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انگریزوں کے بڑھتے اثرات اور پھیلتے اقتدار کے باعث انشا کے ہاں انگریزی الفاظ بھی استعمال میں آئے ہیں۔ مثلاً یہ دو شعر دیکھیے۔ کرچ لے کر آہ کے کہتا ہے یوں دل چرخ سے، تم سے ولبوگر بڑا صاحب لڑائی مانگتا۔ دوسرا مصرع انگریز صاحب کی اردو کا لہجہ ہے، جس میں عام بول چال کی انگریزی الفاظ ولبوگر بھی استعمال میں آئے ہیں۔ اس طرح قصیدہ تہنیت جلوس سعادت علی خان کے اس شعر میں پہلا مصرع انگریزی زبان کا ہے۔ او مائی لارڈ یو ٹو آر می پور سلیو، کنگ انگریز یہ بولے ہے تر چشم دیکھ تر چشم، جسے انگریزی یوں لکھا جائے اس میں سوائے اور کے سارے الفاظ انگریزی کے ہیں۔ او مائی لارڈ یو ٹو اور می پور سلیو۔ اسی طرح اس قصیدے میں جو جارج سیون کی تخت نشینی کے سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا تھا، اس میں بھی کئی الفاظ مثلاً پاؤڈر، کین، بوتل، پلٹون، ارگن، کوچ، کنگ کے علاوہ بعض انگریزی اشعار کے اردو ترجمے بھی کیے ہیں، مثلاً صندوق فرنگی، ساعت فرنگی وغیرہ۔ انشا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انگریزی الفاظ غزل اور قصیدے میں استعمال کیے۔ یہ انگریزی زبان و تہذیب کے اثرات کی وہ ابتدا تھی جو پوری شدت کے ساتھ نہ صرف آج ہماری زبان و تہذیب پر چھائی ہوئی تھی، بلکہ اس نے ہماری اصل تہذیب روح کو بھی محصور و نظر بند کر دیا ہے۔ اس دور کا طبقہ خاص ان اثرات کو تیزی سے قبول کر رہا تھا۔ خود نواب سعادت علی خان انگریزی زبان سیکھ رہے تھے اور انگریزی اشیاء و لباس بھی استعمال کرنے لگے تھے۔ انشا نے پوچھا، حضور کی مشق انگریزی اس دوران میں کہاں تک پہنچی؟ ہندی زبان میں ارشاد ہوا، ہاتھی وانت تھے انشا، ہاتھی وانت کی ڈبیا بنا لیتا ہوں۔ انشا کی علمی استعداد بہت اچھی تھی، حافظہ بلاغہ تھا اور ذہانت غیر معمولی تھی۔ ان کا علم حاضر تھا، تخلیقی صلاحیت و قوت میں بھی خداداد تھی۔ وہ نہ صرف فقہ و حدیث، فلسفہ و منطق، صرف و نحو اور طب اور دوسرے علوم متداولہ سے واقف تھے، بلکہ زبان و قواعد، لغت و لسانیات، روزمرہ و محاورہ، فن، شاعری اور علم عروض پر بھی قدرت رکھتے تھے۔ انشا نے مختلف بحروں میں شعر کہے۔ ان کی کئی غزلیں ذو بحرین ہیں، زبان و بیان اور بحور پر ایسی قدرت کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں بحر میں دوسری بحر کو لگا دیتے ہیں، جو فن کے اعتبار سے بھی صحیح ہوتی ہے۔ ایک غزل جس کا مطلع یہ ہے، کچھ یہ مجھی کو یوں نہیں اس کی پھبن نے غش کیا، کچھ یہ مجھی کو یوں نہیں اس کی پھبن نے غش کیا، غنچے میں چٹ سے فک ہوئے سارے چمن نے غش کیا، ذو بحرین ہے۔ اس ضمین میں انشا نے 10 غزلیں کہیں اور ان میں استعمال بحر الکامل کا دکھایا۔ مرزا عظیم بیگ نے بحر رجز میں ایک غزل کہی۔ کسی شعر میں وہ غلطی سے بحر رجز کے بجائے بحر رمل استعمال کر گئے۔ انشا بھری محفل میں ان سے تقدیس کے لیے کہا، عظیم بیگ عظیم پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور دشمنی کی بنیاد پڑ گئی۔ مرزا جعفر اور انشا میں ہجر کے لفظ پر مباحثہ ہو گیا۔ مرزا جعفر کہتے تھے کہ یہ لفظ زیر سے ہے، انشا نے کہا زبر سے ہے۔ انشا نے یہ قطعہ لکھا جس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قتیل بھی مرزا جعفر کے ہم خیال تھے۔ اس قطعے میں قرآن و سنت کے حوالے سے ثابت کیا کہ ہجر زبر ہی سے صحیح ہے، اور قتیل نے اعتراف کیا کہ آخر میدان بدست خان صاحب ماند۔ ایک دفعہ
قرآن شریف کے ایک لفظ معنی پر قتیل سے بحث ہو گئی۔ انشا بعد نماز ظہر تلاوت کلام میں مشغول تھے۔ مرزا قتیل ان کے مہمان تھے۔ تلاوت کرتے ہوئے جب انشا نے لفظ معنی پڑھا تو مرزا قتیل نے کہا، قاعدہ عربی کی روح سے معنی بے سکون عین سے عین ہے۔ انشا فوراً یہ کبت کہے جو کہ قتیل صحیح ہے وہ کہ وہ کھتری ہے اور گدھے کی ہے دم، کہے وہ جو خدا معنی سو غلط، نہ طریق رشاد کو کیجیے گم، ہو جو مضامین تو عین کو جزم اجی کیوں ہو بھلا وہ کہو مجھے تم، تو مثالیں غلط ہوں یہ سب معا۔ انشا فن ندیمی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ حاضر جواب اور نکتہ رس، موقع شناس اور شگفتہ مزاج تھے۔ ظرافت ان کی گھٹی میں تھی، اس لیے دربار میں سب پر چھائے جاتے تھے۔ میر سودا اور سوز بھی دربار سے وابستہ تھے، لیکن انشا اپنے مزاج اور میلان طبع کے باعث پورے طور پر درباری آدمی تھے۔ یہی ان کی قوت اور یہی ان کی کمزوری تھی۔ 16 برس کے تھے کہ شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور اپنی ذہانت و طباعی سے ایسے چھائے کہ نواب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے۔ احمد علی سندیلوی نے لکھا ہے کہ چون صورت مطبوع و تقریر و دلچسپ یافتہ بود در تمام درباری عادی بحسن تکلم و نمی رسید مود دینیات بندگان عالی محسود اہل دربار شد۔ نواب شجاع الدولہ کی وفات کے بعد مرزا نجف خان کے ملازم ہو گئے۔ دہلی آئے تو مرزا میڈھو ابن نواب شجاع الدولہ کی محفلوں پر چھا گئے، یہیں دے محمد بیگ ہمدانی سے قریب ہو گئے، یہیں شاہ عالم ثانی کی محفلوں میں بھی شرکت کی، اور پھر جب لکھنؤ آئے تو الماس علی خان کی خدمت میں حاضری دی، معزز ہو گئے، اور کچھ عرصہ بعد سلمان شکوہ لکھنؤ آئے تو ان سے وابستہ ہو گئے۔ بادشاہ نوابین عمرہ شہزادوں سے تعلق پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی جس صلاحیت کی ضرورت تھی وہ انشا میں پوری طرح موجود تھی۔ نواب سعادت علی خان کی ناراضگی میں بھی قلی بیگ راغب کی سازش شامل تھی، ورنہ انشا ہمیشہ نواب کی ناک کا بال بنے رہے۔ لطائف السعادت اور خصوصی ترکی روزنامچہ کے متعلق ان کی موقع شناسی اور درباری مزاج کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ صاف گو تھے اور بات کہنے میں بے باک تھے۔ نواب سعادت علی خان نے کوئی بات کہی، انشا نے لکھا ہے کہ یہ بات سن کر میں خوب ہنسا اور کہا کیا خوب ارشاد ہوا، اور میں بے تحاشا ہنسا، ہر چند اس میں ہنسی کوئی بات نہیں تھی۔ علمی استعداد اور شعر و شاعری کے ساتھ باتیں کرنے کا بھی فن خوب آتا تھا۔ موقع شناس ایسے کہ اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے، ہر وہ کام کرتے جو مربیہ نواب کو پسند تھا۔ نواب سعادت علی خان نے خواجہ سرا آفرینی علی خان سے کہا کہ آج تمہاری پگڑی عجیب و غریب ہے، یہ تو پگڑی نہیں فرانس کی ٹوپی ہے۔ انشا ساتھ تھے۔ ایسا یہ مصرع پڑھا، پگڑی تو نہیں یہ فرانسیسس کی ٹوپی۔ حضور نے سن لیا اور فرمایا صاحب چلا کے کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھو میاں آفرین علی خان تم پر یہ مصرع ہوا ہے۔ پیر و مرشد کیا مصرع؟ فرمایا ہم کیا جانیں، انہوں نے کہا ہے۔ انشا فوراً مصرع پڑھا اور عرض کیا یہ عجیب زمین نکلی ہے، حضور کی زبان سے، اور 12 اشعار کی غزل کہہ ڈالی جو دیوان انشا میں شامل ہے۔ درباری آداب کا ہر وقت خیال رکھتے۔ مرزا تقی خان نے حضور کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھ چکے تو انشا نے یہ شعر پڑھا، سن قصیدہ یہ تمہارا سید۔ انشا نے کہا واہ واہ سو واہ واہ سو واہ واہ سو واہ واہ، اور لکھا کہ تعریف کرتے ہوئے حضور کے سامنے زور زور سے کچھ کہنا اور آواز بلند کرنا سوئے ادب سے، اس لیے میں نے اس شعر پر اکتفا کی۔ ایک موقع پر نواب سعادت علی خان سے مخاطب ہو کر کہا اگر فی الحقیقت بشر کے لباس میں ولی کا وجود ممکن ہے تو اس کا ثبوت جناب مبارک کی ذات ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس قطع نظر کی جناب مستطاب میں میرے خداوند نعمت ہیں۔ حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی حضور کے ارشادات مکتوبہ کا مطالعہ کیا کرے تاکہ وہ بہت زیادہ خوشی و خرمی اس کو نصیب ہو۔ اس وجہ سے نواب انہیں بہت پسند کرتے تھے۔ رائے رتن چند نے بتایا کہ کل حضور کے سامنے تمہارا ذکر نکلا تھا، حضور پر نور تمہاری تعریف کرتے ہوئے، اور کہتے
تھے، بہت اچھا شریف آدمی ہے، ان کی صحبت غنیمت ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی صحبت میں لطف اٹھا سکوں۔ انشا باتوں کے دھنی تھے، ان کی باتوں میں ایسی دلچسپی اور لطف تھا کہ لوگ ان کی صحبت میں خوش رہتے تھے۔ باتیں کرنا انشا کا خاص فن تھا، یہی باتیں ان کی شاعری ہیں، انہی سے وہ جان محفل ہیں، اور یہی باتیں ان کی کامیاب درباری زندگی کا راز ہیں۔ قتیل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ در دربار اونچا معلوم باشد باید گفت۔ احمد علی سندیلی نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ آدمی در صحبت اوی رد خمہا زمانہ فراموش می کند، تلکہائے عجیب قصہ ہائے غریب یاد دار از طبیعت خود نیزی تراشد، لطائف اوگرا شمار کردہ آید قطع بے جدا گانا مرتب تواں کرو۔ اس سے ان کی سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے، یہی دربارانہ مزاج ان کی شاعری کا مزاج ہے۔ ان کی شاعری کو بھی اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں جو طبائی، جو صرافت، لطیفہ بازی، ٹھٹول اور ہنسوڑ پن، تفنن، شوخی و ظرافت نظر آتی ہے، ان کا خمیر بھی 19ویں صدی کے درباروں کے رنگ و مزاج سے اٹھا ہے۔ خود انشا کی تیسری شخصیت کی تعمیر بھی درباری تقاضوں سے ہوئی ہے۔ یہی عناصر ان کی شاعری میں دریا لطافت میں، رانی قطع کی کہانی میں، لطائف السعادت اور روزنامچہ میں واضح طور پر موجود ہیں۔ انشا کی گفتگو وہ دھواں دھار ہے کہ آج آ کر بہار اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہنگام سخن سنجی آتش کے زمانے کو شرمندہ کیا ہے دل اس شوق کی گپ شپ نے۔ آزادوں کے لہجے میں غزل یہ جو سنائی از بحر تفنن، اب اپنی تو بولی میں کچھ اشعار کہہ انشا ہو جس میں ظرافت۔ ان کی شاعری کے مخاطب بھی خاص ہیں، عوام نہیں۔ متکلم خاص لوگوں سے کب مخاطب کریں ہیں عام کو ہم۔ بار بار اپنے اشعار میں بھی وہ درباری پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ لطیفہ گوئی، اس کی وہ فصاحت اور بلاغت نہیں اس قدر کہ بولے کوئی شاعر و سخن واں۔ انشا ہنسی کے واسطے کہہ اور ایک غزل، اور اس غزل میں صرف تو ان کا بگاڑ باندھ۔ اب چھیڑ چھاڑ کی غزل انشا ایک اور لکھ ہیں لاکھ شوخیاں تیری نوکے قلم کے ساتھ۔ یہی لطیفہ گوئی، علم و فضل کا شعور اور اس کا برمحل استعمال، ہنسی کے واسطے شعر کہنا اور چھیڑ چھاڑ کے لیے غزل کہنا، یہی دربار کی ضرورت تھی اور یہی انشا کا مزاج تھا۔ اسی سے ان کی شاعری کا رنگ و آہنگ پیدا ہوتا ہے، اور یہی درباری مزاج ان کی شاعری کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ انشا کے اس مزاج میں ایک ایسی بنیادی کمزوری بھی شامل ہو گئی تھی کہ ان کا ہنسوڑ پن اور قہرائی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ کسی کی اعتراض کو برداشت نہیں کرتے اور بے طرح بھڑک اٹھتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، جس کا اظہار وہ بار بار اپنی شاعری میں بھی کرتے ہیں۔ آپ کے سر کی قسم رستمِ دستاں کیا ہے، اڑ کھڑے ہوئیں تو ہم زال سے لڑ سکتے ہیں۔ ساتھ صاحب کو جو پھرتے ہیں یہ سفلے دو چار، غور تو کیجئے بھلا مجھ سے جھگڑ سکتے ہیں۔ کاٹے ہیں ہم نے یوں ہی ایام زندگی کے، سیدھے سے سیدھے سادھے اور کج سے کج رہے ہیں۔ حالانکہ کاف کے ہر چند ہوں اٹھا سکتا، پر اپنے سے نہیں اٹھتا کڑے سخن کا بوجھ۔ میں کہہ دیتا ہوں انشا ذرا بچ کھیلیو، وہ بلا ہے قہر ہے آفت ہے ایک استاد ہے۔ بھلا مجھ سے دیو کے سامنے کوئی ٹھونک سکتے خم بھلا، ارے یہ انگوٹھے سے آدمی نرے پودنے سے بٹیر سے۔ ہوں وہ جبروتی کے گروہ حکمہ سب، چڑیوں کی طرح کرتے ہیں چوں چوں میرے آگے، یہ مزاح دم ہر پل ان کے ساتھ رہتا ہے۔ نواب سعادت علی خان ان کے پیر و مرشد اور خداوند نعمت تھے۔ ایک دن ذکر چھڑا کہ نہیں معلوم کہ اس پرس نوروز سور پر سوار ہے یا کسی دوسری سواری پر سواری رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا غالباً چوہے پر سوار ہوگا، کیونکہ اکھاڑ پچھاڑ میں وہ اپنے انداز میں مخصوص ہے۔ انشا نے عرض کیا کیا خوب فرمایا۔ ارشاد ہوا ابھی آپ اس کے
لطف کو نہیں پہنچے ہیں۔ دوسرا ہوتا تو خاموش ہو جاتا، جی ہاں کرنے لگتا۔ نواب نے یہاں انشا کی فہم و ذہانت کو للکارا تھا، فوراً بھڑک اٹھے اور بولے، بالکل اسی حقیقت کی تہہ کو پہنچ کر داد دی ہے۔ ایکر کا دستور نہیں کہ سمجھے بغیر واہ واہ کرے، تصور کے بغیر تصدیق عوام الناس کی عادت ہے اور جاہلوں کا شیوا۔ یہ میرا اشعار نہیں، یہ وہ نا پرستی و خود پسندی تھی کہ ان کے دوست بھی اندر سے خوش نہیں رہتے تھے۔ قاسم علی خان نواب سعادت علی خان کے سامنے بعض کلمات شوخی و تزاح کہے۔ انہوں نے برہم ہو کر مردانہ وار جواب دیا کہ تم جس کے نوکر ہو ہم اس کے عزیز ہیں، مثل اوروں کے ہماری نسبت ایسا کہنا نہ چاہیے۔ یہ کہہ کر بگڑ کر چلے آئے اور پھر دوبارہ نہ گئے۔ جناب عالی نے بھی کچھ اس کی تلافی و دل جوئی نہ کی۔ اپنی مثنی مرغ نامہ میں جن قاسم علی خان کی تعریف کر چکے تھے، اب ان کی نہایت رقیق ہجو لکھی، جس میں ان کی نجابت شکل و صورت، توندلیے پن کو موضوع سخن بنا کر ہجو میں ان کے نام تک الٹ کر دیا۔ گھمڈا ڈمڑوں کا یہ نہایت مجھ کو بھاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم کو بادشاہ ساتھ ناتا ہے۔ پتھورا کے محل چوتڑ او برنفاخ سرسر ہے، وہ چچی جیسے کھچوے، ناک مینڈک منہ چھچھوندر ہے۔ قیامت نوع انسانی میں الٹا قسم ہے اس کا، تبھی ازرم مساک یلا ناخ اسم ہے اس کا۔ یہ 1223 ہجری کا قصہ ہے۔ انشا سعادت علی خان کی سالگرہ کے موقع پر کی تہنیت پیش کیا۔ 20 جمادی الاول کو نواب سے ملے تو نواب نے فرمایا، تم پر کسی نے اعتراض کیا؟ انشا دست بستہ 10 شعروں کی طرح چلا کر کہا، اس بیت پر جو میں نے اس طرح کہی ہے، جب تلک عقد سریا رہے انشاءاللہ یوں ہی پڑھتی رہے یہ تا 110 سال گرہ۔ یعنی ایک مصرع غیر محدود ہے اور ایک مصرع محدود ہے۔ اسی طرح تو دوسرے شعراء نے بھی کہا ہے اور ایک رباعی پڑھی۔ اس پر نواب نے کہا، اس میں تو لفظ تسبیح ہے۔ انشا اسی طرح الجھتے رہے اور دلائل پر دلائل دیتے رہے۔ ایک دن نواب کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کسی محرر نے غلطی سے اجناس کو اخبار لکھ دیا۔ پوچھنے پر محرر نے اس لفظ کی صحت کے سلسلے میں کوئی ثبوت دینا چاہے تو نواب نے اس قضیے کا حکم انشا کو مقرر کر دیا۔ محرر انشا سے بھی الجھنے لگا۔ انشا نے ایک ہجویہ مزاحیہ کی اور اسے اپنی جودت طبع سے اتو کر دیا۔ اس سلسلے کے 7 رباعیات کلام انشا میں موجود ہیں۔ فی البدیہہ کہنے میں بھی انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ موہن لال انیس نے لکھا ہے کہ روز راکم اور ستم نگر بمشاعرہ نواب محبت خان تھا۔ جیسا کہ میں لکھایا ہوں کہ انشا پوری طرح دربار سرکاری کے آدمی تھے، وہاں کے ادب آداب سے پوری طرح واقف تھے، اپنے زمانے کی سیاسی و مقتدر ہستیوں سے ان کے مراسم تھے، بات کرنے کا نہایت اچھا سلیقہ رکھتے تھے، جودت طبع اور علم و فن کے حامل تھے، ظریف و ہنسوڑ تھے، ظرافت ان کے مزاج میں شامل تھی، انہیں اپنی بات کے کہنے اور اپنی حیثیت منوانے کا ہنر آتا تھا، خوش طبع تھے، ہنسی مذاق سے محفل کو ساد رنگ بنا دیتے تھے، ذہانت کی چمک سے گفتگو مہک اٹھتی تھی، جدت طرز و آزاد طبع اور قادر الکلام تھے، حاضر دماغ اور حاضر جواب بھی، منہ پھٹ اور بے باک بھی ہر دم نئی سے نئی لاتے تھے اور محفل پر چھا جاتے تھے۔ اس صورت میں حاسدوں کا پیدا ہو جانا فطری بات تھی، اسی وجہ سے وہ جہاں گئے اور جہاں رہے معرکوں میں الجھے رہے، جس نے ان پر اعتراض کیا اسے مسکت جواب دیا اور قائل کر کے خاموش کر دیا۔ انشا کے یہ معرکے اس دور کی ادبی تاریخ کا حصہ ہیں، اس لیے ان میں چند معرکوں کا مطالعہ ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ جہاں تک قتیل سے بحث و مباحثہ کا تعلق ہے، انہیں ہم معرکوں کے ذیل میں نہیں لاتے، یہ علمی بحثیں تھیں جن کا جواب انشا نے اپنے انداز سے دیا اور قتیل کو خاموش کر دیا، لیکن اس پر ہجووں کے تیر نہیں برسائے۔ انشا قتیل کے علم و فضل کے قائل تھے، دریائے لطافت لکھی تو اس میں انہیں شریک مصنف بنایا اور لکھا کہ
رد کردہ او بے تعمیل رد کردہ من پسندیدہ و پسندیدہ این کزم زبان بود است و چند سطر نویسم نگاہ داشتن آن نیز موقوف پر پسند است۔ اسی طرح دوسروں سے چھوٹے موٹے اختلاف بھی مورکہ نہیں ہیں۔ مولوی حیدر علی والا مخمس بھی اسی لیے مورکہ نہیں۔ مورکہ اس وقت ہوتا ہے جب فرقین موضوع سے ہٹ کر ایک دوسرے کی حجو پر اتر آئیں۔ مرزا عظیم بیگ سے جو کچھ ہوا وہ مورکہ ہے۔ انشا دہلی آئے اور یہاں کی محفلوں میں شریک ہوئے تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی جودت طبع اور قدر کلامی اور علم و فن کے باعث محفلوں پر چھا گئے۔ اس وقت دلی اجڑ چکی تھی اور وہاں کوئی ایسا شاعر نہیں تھا جو شاہ حاتم، میر درد، سودا وغیرہ کی یاد کو تازہ کرتا۔ دوسرے اور تیسرے درجے کے شاعروں کی کثرت تھی۔ ان میں ایک شاعر مرزا عظیم بھی تھے جو قدرت اللہ قاسم، ولی اللہ محب، ثناء اللہ فراق، انشاء اللہ خان انشا کے طرح شجاع الدولہ کے بیٹے مرزا میڈو کی محفل مشاورہ میں شریک ہوتے تھے۔ مزاج کے کڑوے تھے اور علم و فن میں بھی واجبی تھا، لیکن اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ شاہ حاتم اور مرزا سودا کے شاگرد اور قاسم کے دوست تھے۔ ایک دن عظیم نے ایک غزل پڑھی جو بحر رجز میں تھی اور اسی میں کوئی شعر یا مصرع بحر رمل میں آ گیا۔ انشا نے شعر سنا تو بھری محفل میں تختی کے لیے کہا۔ مرزا عظیم بیگ پکڑے گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بہت شرمندہ اور بے عزت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد عظیم نے انشا کے خلاف ایک حجو لکھی جس کے 9 بند قاسم نے عظیم کے ترجمے میں دیے ہیں۔ اب محفل مشاورہ میں وہ گروہ بن گئے، ایک میں عظیم، قاسم، ہدایت، فراق، محب وغیرہ شامل تھے اور دوسرے میں انشا، برکت، مشتاق شامل تھے۔ ہر محفل میں اپنی عظمت کے راگ الاپے جاتے اور ایک دوسرے پر چوٹ کی جاتی۔ انشا نے بھی ایک حجو لکھی جس میں بحر رجز اور رمل کے واقعے کو بیان کیا۔ اس حجو کا ایک بند یہ ہے: گر تو مشاعرے میں صبا آج کل چلے، کہیو عظیم سے کہ ذرا وہ سنبھل چلے، اتنا بھی حد سے اپنی نہ باہر نکل چلے، پڑھنے کو شب جو یار غزل در غزل چلے، بحر رجز میں ڈال کے بحر رمل چلے۔ عظیم کی حجو کے پیچھے ان کے گروہ کے سب شاعروں کا ہاتھ تھا جو ہر طرح سے انشا کو ذلیل و خوار کرنا چاہتے تھے۔ اس سے بات اتنی بڑھ گئی کہ مشاعرہ اکھاڑا بن گیا اور مورکہ آرائی ایک ایسے موڑ پر آ گئی کہ اس میں لٹھ بازی بھی داخل ہوئی۔ انشا کب چونکنے والے تھے، ہر مشاعرے میں حریفوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے جوہر طبع کو مہمیز کیا۔ ایک دن انشا نے ایک غزل عربی زبان میں پڑھی جس کا مطلع مصحفی نے اپنے تذکرہ میں درج کیا، اور اس کے بعد ایک اردو غزل پڑھی جس کی ضمین ناز پانچوں نواز پانچوں تھی اور جس کا مطلع یہ تھا: چشم او ادا او غمزہ شوخیو ناز پانچوں، چشم او ادا او غمزہ شوخیو ناز پانچوں، دشمن ہے میرے جی کے بندہ نواز پانچوں۔ غزل پر انشا کو ایسی داد ملی کہ شریک محفل مخالف شعراء مثلاً فراق، قاسم، ہدایت، ہادی، عظیم وغیرہ پر گھڑوں پانی پڑ گیا اور اگلے مشاعرے میں اس کے جواب میں ایک عربی غزل اور اس کا خمسہ کہہ کر لائے اور اردو غزل کے جواب میں نواز پانچوں کے جواب میں ساتوں کی زمین بنا کر غزلیں کہیں۔ اس کی خبر انشا کو پہلے سے مل گئی۔ انہوں نے نئی زمین نکالی اور بجائے ساتوں کے مہربان آٹھوں کی زمین میں خاموشی سے غزل کہی اور غزل عربی کے خمسے کے جواب میں ایک قطعہ کہہ کر رکھ لیا۔ عظیم اور ان کے ہم نوا بڑی تیاری سے آئے تھے۔ مشاعرہ شروع ہوا اور وہ سب کچھ پڑھا گیا جو عظیم اور ان کے ہم نوا کہہ کر لائے تھے۔ انشا کی باری آئی تو انہوں نے اپنی غزل پڑھی۔ مطلع تھا: سر چشم صبر دل دیں تن مال جان آٹھوں،
سرچشم صبر دل دین تن مال جان آٹھوں صدقے کیے ہیں تم پر لو مہربان آٹھوں۔ اس کے بعد 4 شعر اور پڑھے۔ مکتا تھا رخ خال زلف خط لب دنداں زکن زنخاں، اس کے ہیں اپنے دشمن انشا ہر آن آٹھوں۔ اور پھر وہ اردو قطعہ پڑھا جو انشا کہہ کر لائے تھے۔ اس قطعہ کے سنتے ہی محفل برہم ہو گئی اور اتنی چہچہ و پہ ہوئی گویا قیامت آ گئی۔ دفعتاً نواب اٹھے اور سب شعراء کی دلجوئی کی اور انشا اپنی خاندانی شرافت اور علو حوصلہ کو کام میں لاتے ہوئے ہر ایک سے گلے ملے۔ مرزا عظیم اس کے بعد بھی نہیں چوکے اور کہا کہ میں نے عرض حال میں استاد کے ایک شعر کو ابھی تضمین کیا ہے اور ایک بند پڑھا جس کے ٹیپ کا مصرع یہ تھا: عجب طرح کی ہوئی فراغت گدھوں پہ ڈالے سے بار اپنا۔ اس موقع میں بھی انشاء اللہ خان انشا کا پلڑا باری رہا۔ یہی صورت فائق نامی شاعر کے ساتھ پیش آئی۔ فائق نے اپنے کسی شعر میں لفظ ید کو تشدید کے ساتھ باندھ لیا۔ انشا نے اس پر اعتراض کیا۔ قتیل بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی انشا سے اتفاق کیا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ انشا نے کہا کہ اچھا سند پیش کیجیے۔ سند کہاں تھی جو وہ پیش کرتا؟ 3 سال بعد قاموس کے حوالے سے ایک ضعیف سند پیش کی اور قتیل کو بھیج دی۔ قتیل نے اپنے ایک رکوع میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 3 سال بعد اس بے چارے نے قاموس سے ایک سند نکال کر مجھے بھیج دی ہے۔ قتیل نے لکھا ہے کہ صورت یہ ہے کہ لفظ ید در کلام الہی و احادیث نبوی و ادعیہ ہر جگہ بغیر تشدید کے ہے۔ صراح میں بھی یہی لکھا ہے کہ مشدد نہیں ہے، اور صاحب قاموس نے بھی پہلی اور صحیح صورت بغیر تشدید کے ہی بتائی ہے، لیکن ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض غیر فصیح اہل زبان عرب ید کو مشدد بھی بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض عربان غیر فصیح کا مشدد استعمال سند نہیں ہو سکتا۔ انشا نے ازراء تفنن و ظرافت ایک قطعہ لکھا جس میں وہ الفاظ جو بغیر تشدید کے بولے جاتے ہیں انہیں تشدید کے ساتھ باندھ کر فائق کا مذاق اڑایا۔ اس قطعے کے 3 شعر یہ ہیں: چہ خوش گفت فائق شاعر غرا کہ چوں ذہن رسا نباشد، بے گفتہ کہ من شاعر خوش فکرم، چوں من ہیچ مغل گویہ نباشد، چو تشدید در شعر ضرورت افتد، تشدید تصیح چرا نباشد۔ ادھر فائق نے انشا کی ہجو اور خود انہیں سنائی۔ انشا ہجو سن کر خوش ہوئے، فائق کو 5 روپے انعام دیے اور ساتھ ہی یہ قطعہ بھی انہیں پیش کیا: فائق بے حیا چو ہجوم گفت، دل من سوختہ بے، صلایش 5 روپیہ دادم، دبن سگ بے لقمہ دوختہ بے۔ اسی کے ساتھ یہ قصہ تمام ہوا۔ انشا کا اعتراض اپنی جگہ درست تھا۔ اس کے بعد انشا کا سب سے بڑا معرکہ مصفی کے ساتھ ہوا۔ غلام حمدانی مصفی دوسری بار 1198 ہجری بمطابق 1783 عیسوی میں لکھنؤ آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ آنے کے کچھ عرصے بعد ان کا پہلا معرکہ قلندر بگ جرأت سے ہوا، لیکن جرأت کی صلح جو طبیعت کی وجہ سے جلد ختم ہو گیا۔ 1205 ہجری بمطابق 1790 عیسوی میں سلمان شکو دہلی سے لکھنؤ آئے اور جب انگریزوں کے مشورے سے نواب آصف الدولہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا تو انہوں نے لبِ دریا بنگلہ بنوا کر اپنا دربار سجایا۔ انشا 1205 ہجری میں ہی شہزادے کے ہاں آنے جانے لگے۔ خود سلمان شکو ولی اللہ محب کو اپنا کلام دکھاتے تھے۔ ولی محب کے ذکر میں مصفی نے لکھا کہ ان چند سال بصیغہ شاعری در حضور مرشد زادہ آفاق مرزا سلمان شکو بہادر
امتیاز تمام داشت، لیکن جب 1206 میں موہب کی وفات ہوئی تو وہ اپنا کلام انشا کو دکھانے لگے۔ انشا کی تجویز پر سلمان شکوہ نے مصفی کو بلوایا اور ملازم رکھ لیا۔ 3-4 ماہ بعد جرت میں بھی ملازم ہو گئے۔ انشا سلمان شکوہ کی غزل بناتے تھے اور ان کے استاد سے مصفی اور جرت ملازم حضور تھے اور دربار کی رونق بڑھاتے تھے۔ شہزادہ سلیم شکوہ نے کبھی مصفی سے اصلاح نہیں لی۔ شروع میں انشا و مصفی کے تعلقات خوشگوار رہے۔ انشا محفل پر چھا جانے والے انسان تھے، چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق فکرے بازی ان کا مزاج تھا۔ مصفی ان صفات سے عاری تھے۔ گوشہ نشینی، کم بغلی، شکستہ حالی نے ان کا مزاج متعین کیا تھا۔ دونوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ دونوں کو اپنے علم و فن اور قادر الکلامی پر افتخار تھا۔ جلد ہی مزاجوں کا یہ تضاد ابھر کر سامنے آنے لگا۔ دربار سے وابستہ ہو کر مصفی نے قصیدے پر قصیدے لکھے اور انعام و کرام حاصل کیا۔ یہ بات انشا کے مزاج کے خلاف تھی کہ کوئی ان سے شعر و شاعری میں کوئی سبقت لے جائے۔ اس صورتحال نے انشا اور مصفی کے درمیان کھنچاؤ پیدا کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب نئی اور مشکل زمین سے نکال کر مربوط اور اچھے شعر کے نشان امتیاز تھا۔ اس دور کے سبب شاعروں کے دیوان سنگلاخ زمینوں سے بھرے پڑے ہیں۔ پھر ایسی زمینوں میں دو غزلہ سہ غزلہ کہنا قادر کلامی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ایک دن مصفی نے دربار میں نئی اور مشکل زمین میں سہ غزلہ پڑھا، جس کی پہلی غزل کا مطلع یہ تھا: سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، سر مشک کا ہے تیرا تو کافور کی گردن، نے موئے پری ایسے نہ یہ حور کی گردن۔ دوسری غزل میں یہ دو شعر آتے ہیں: دعوے پہ فضیلت کے کوئی اپنے نہ جاوے، دعوے پہ فضیلت کے کوئی اپنے نہ جاوے، یہاں تیغ ملے ہے سر تفصیل کی گردن، یوں خصم بھی خم ہوتے ہیں مجھ سے متعامل، جوں سجدہ آدم میں غزازیل کی گردن۔ تیسری غزل میں یہ شعر بھی آتے ہیں: جو مرغ کا لڑتے میں نکل جائے ہے لوٹن، رکھتی ہے یہ دج حاسد مایوس کی گردن، اے مصفی دعویٰ ہے جہاں گیر کا تجھ کو، چل باندھ بھی لے صاحب قاموس کی گردن۔ اگلی محفل میں انشا نے انہی زمینوں میں سہ غزلہ پڑھا۔ پہلی غزل کا مقطع یہ تھا: انشا جبروت اور قوافی کے دکھاؤ، سن جس کو ہلے صاحب انجیل کی گردن۔ دوسری غزل میں یہ شعر آتے ہیں: جونگا و سر رستم دستاں ہے میرا مکھ، بازو و قوی رکھوں ہوں جوں طوس کی گردن۔ پہلی اور دوسری غزل میں 7 شعر ہیں اور تیسری غزل میں 16 شعر ہیں، جس کے دو شعر یہ ہیں: آئینے کی گر سیر کرے شیخ تو دیکھے، آئینے کی گر سیر کرے شیخ تو دیکھے، سر خرس کا منہ خوک کا لنگور کی گردن، حاسد تو ہے کیا چیز کرے قصد جو انشا، تو توڑ دے جھٹ بلعم باعور کی گردن۔ ان شاعر کے مطالعے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مصفی اور انشا دونوں نے اپنے اپنے انداز میں ایک دوسرے کے بارے میں اشارے کیے ہیں۔ انشا نے ایک ہوشیاری اور کی کہ شہزادے کے دوغلہ میں جو اسی زمین میں تھا اور اسی محفل میں پڑھا گیا تھا، مصفی کی غزل پر کھل کر اعتراض کرائے۔ یہ دو غزلہ کلیات سلمان شکوہ میں موجود ہے۔ پہلی غزل کا مقطع یہ ہے: اب اور غزل کہیے سلمان اب ایسی، جس سے کہ جھکے شاعر مغرور کی گردن۔ سلمان شکوہ کی دوسری غزل کے ایک شعر میں پہلے انشا اور مصفی دونوں پر ایک ساتھ اعتراض کیا گیا تاکہ سلمان شکوہ کی غیر جانبداری کا بھرم قائم رہے۔ سب صاحبوں نے اس کو جو باندھ لیا، یہ کہیے دیکھی ہے کس نے بھی سکن فور کی گردن۔ اس کے بعد یہ شعر آتے ہیں جن میں مصفی کی غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور دوسری لفظ بلور اس کو بھی ناحق
ٹھہرایا زبردستی سے بلور کی گردن، پھر تیسری باندھی جو ماہی پر ہوا ہو، ہاں اس پو ہلی عقل سے معذور کی گردن، پھر چوتھے کڑی لفظ ہے کہنا اسے کری ہو اس کڑی میں تم سے ہی لنگور کی گردن، کافور سو میت سو لگاتے ہیں عزیزو، معشوق وہ کیا جس کی ہو کافور کی گردن۔ ان اشعار میں سلمان شکور نے ایک یہ کہ سکنفور مچھلی کی ایک قسم ہے کی گردن کہاں ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ لفظ بلور بغیر تشدید کے آتا ہے جبکہ تم نے اسے تشدید کے ساتھ باندھا ہے، تیسرے یہ کہ ماہی کا استعمال شعر میں صحیح نہیں کیا، چوتھے یہ کہ صحیح تلفظ کڑی ہے کری نہیں ہے۔ پانچواں اعتراض یہ تھا کہ کافور تو میت کے لگایا جاتا ہے، معشوق کی کافور کی گردن کے کیا معنی ہے۔ پہلی غزل کے مقطع میں شاعر مغرور کی گردن جھکنے کا ذکر کرتے ہوئے جب یہ 5 اعتراض کیے گئے تو یہ مصنف کے علم اور اسی کے مصنف کے شاگرد میدان میں اتر آئے اور ان زمینوں میں غزلوں پر غزلیں کہنے لگے۔ انہوں نے نہ صرف انشا کو جواب دیا بلکہ شہزادہ سلمان شکور کو بھی نہیں بخشا۔ شاگرد مصنف خلیل اور مرزا حیدر علی گرم کی غزلیں سعادت خان ناصر نے اپنے تذکرے میں دی ہیں۔ مصنف نے ان اعتراضات کے جواب میں ایک خطہ لکھا جس کے چند شعر یہ ہیں: اے آنکھ معارض ہو میری تیغ زباں سے، تو نے سپر عذر میں مستور کی گردن، ہے آدم خاکی کا بنا خاک سے پتلا، گر نور کا سر ہووے تو ہو نور کی گردن، میں لفظ سکن نور مجرد نہیں دیکھا، ایجاد ہے تیرا یہ سکن فور کی گردن، لنگور کو شاعر تو نہ باندھے گا غزل میں، کسی واسطے باندھے کوئی لنگور کی گردن، گردن کی سراحی کے لیے وضع ہے ناداں، بے جا ہے خم بادۂ انگور کی گردن، کافور سے مطلب ہے میرا اس سے سفیدی، ٹھنڈی تو میں باندھی نہیں کافور کی گردن، کافور تو میت کا اسے سمجھے بے این عقل، اور آپ جو پھر باندھے تو مغفور کی گردن، یہ لفظ مشدد ہی درست آیا ہے تجھ سے، خم ہوتی ہے کوئی میری بلور کی گردن، اتنی نہ تمیز آئی تجھے ربط بھی کچھ ہے، ہر قافیے میں تو نے جو منظور کی گردن، جو گردنیں میں باندھی ہیں لا تجھ کو دکھا دوں، تو مجھ کو دکھا دے شب دیجور کی گردن، مصنف ہو تو پھر نام نہ لے دعوے کا ہرگز، یہ بوجھ اٹھا سکتی نہیں مور کی گردن، منظور ہے گر نیش زنی تجھ کو تو باللہ، باندھے نہ گر اب خانہ زنبور کی گردن، ٹولے ہوئے نیچے کی طرح میرے قلم سے جاتی ہے پچک شاعر مغرور کی گردن، انصاف تو کر آپ ہی کہ ایک تیغ میں کیسی میں کاٹ کے دعوے کی تیرے دور کی گردن، انصاف کیا اس کا میں اب شہ کے حوالے، جھکتی ہے جہاں مار کی اور مور کی گردن، وہ شاہ سلماں کے اگر تیغ عدالت ٹک کھینچے وہ ہو وہیں فغفور کی گردن۔ ان اشعار کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مصنف نہ صرف انشا کو جواب دیا بلکہ شہزادے کو بھی نہیں بخشا اور ان کے اعتراضات کا سخت لہجے میں جواب دیا، آخر میں مدیحہ اشعار بھی لکھے اور انصاف کو شاہ کے حوالے بھی کیا، لیکن ان اشعار کا لہجہ درشت اور بات کہنے کا انداز تیز اور شہزادے کے لیے تو یقیناً بہت سخت تھا۔ ادھر مصنف کے شاگرد غزلیں اور ہجویں کہہ کر گلی کوچوں میں سنا اور پھیلا رہے تھے، جب بات دربار سے نکل کر باہر گلی کوچوں میں آئی تو خود شہزادے نے یہی مناسب جانا کہ اس قضیے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔
اس کی تصدیق سعادت خان ناصر کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ شب پانزدہم کے شہزادہ سلمان شکوہ کے یہاں مشاعرہ تھا۔ میاں جرات اور میر علی اکبر اختر نے میاں مصطفی اور میر انشا خان کو ملا دیا۔ ظاہر میں صلح، باطن میں عداوت رہی۔ شہزادہ سلمان شکوہ پہلے ہی مصطفی سے خوش نہیں تھے، اب وہ اور ناراض ہو گئے، لیکن خاموشی ہی کو مناسب جانا۔ اسی خاموشی کے ساتھ کچھ عرصہ اور گزر گیا کہ ایک محفل مشاورہ میں مصطفی نے ایک غزل پڑھی جس کا مطلع تھا: زہرا کی جب آئی کف ہاروت میں انگلی، کی اشک نے جاوید ماروت میں انگلی۔ حاضرین نے، جیسا کہ سعادت علی خان ناصر نے لکھا ہے، بہت تعریف کی۔ جب پھر محفل مشاعرہ منعقد ہوئی تو انشا نے 2 غزلیں اسی ضمین میں پڑھیں، اور اس بار شہزادے نے اس ضمین میں کوئی غزل نہیں کہی۔ وہ اس تنازع سے دور رہنا چاہتے تھے، لیکن انشا کو ان کی حمایت ضرور حاصل تھی۔ شہزادہ دل سے چاہتا تھا کہ شاعر مغرور کی گردن نیچی کر دی جائے۔ انشا کی پہلی غزل کا مطلع اور 3 شعر یہ تھے: زہرا کی گئی کب کف ہاروت میں انگلی، کب رشک نے کی دیدہ ماروت میں انگلی۔ وہ چرخ بے قیدی یہ کنویں میں تھے بیچارے، وہ چرخ بے قیدی یہ کنویں میں تھے بیچارے، اس جھوٹے کی جورو کی گئی میں انگلی۔ تھا مصطفی کانا کے چھپانے کو پس مرگ، تھی اس کی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی۔ دوسری غزل میں انشا نے اپنے فن اور اپنے علم و فضل اور قادر کلامی کا اظہار کر کے مصطفی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ بہرحال جنگ پھر چھڑ گئی اور مصطفی کے شاگرد پہلے کی طرح اپنے استاد کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ اس بات کا خود انشا کو بھی احساس تھا۔ دریا لطافت میں انشا نے غفر غینی کی زبان سے کہلوایا کہ وہ دوسرے میاں مصطفی کے متعلق شعور نہیں رکھتے۔ اگر پوچھیے کہ ضرب زید عمرہ کی ترکیب تو ذرا بیان کرو، تو اپنے شاگردوں کو ہمراہ لے کر لڑنے آتے ہیں۔ مصطفی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر ایک جوابی غزل کہی، جو غزل کلیات مصطفی دیوان سوم میں تو شامل نہیں، لیکن سعادت خان ناصر نے اپنے تذکرے میں اسے درج کیا۔ اس میں ہر اعتراض کا جواب سخت الفاظ میں دیا گیا، اور جس کا مقطع یہ ہے: ٹھہرا ہے بے معنی غزل کو میری انشا، اس جھوٹے کی جورو کے جو دی ڈیش میں انگلی۔ مصطفی کے شاگرد مرزا حیدر علی گرم اور منتظر نے بھی جوابی ہجویہ غزلیں کہیں اور لکھنؤ کے گلی کوچوں تک پھیلا دیا۔ انشا نے جل کر اسی ضمین میں ہجویہ مسدس کہا، جس کا یہ بند یہ ہے: مصرع کو ذو سرہ نہیں کہتے ہیں انساں، مفلوج کو ذو فالج اگر کہتے طبیباں، تو بات تیری لگتی کچھ اے نطفہ شیطاں، غش ہے تیرے اس شعر پہ روح علوی خاں، ذو سکتہ کو مسکوت کہے ہے کوئی ناداں، ہے لغو تیری بینی مسکوت میں انگلی۔ اس پر مصطفی کے شاگردوں کے گالیاں بھرے تیر برسائے۔ ان کے جواب میں انشا نے ایک مخمص لکھا اور خود کو مصطفی کا داماد کہہ کر اس کی بہو بیٹیوں کو سر بازار لا گھسیٹا۔ بیٹی کا تیری ڈیش سے پھوٹا، بیٹی کا تیری ڈیش سے پھوٹا، اس ڈھب سے کہ فوارہ خوں ڈیش سے پھوٹا، یہ چیخی وہ اس وقت کے سر تو نے بھی کوٹا، یہ چیخی وہ اس وقت کے سر تو نے بھی کوٹا، اور صاف یہ سمجھا کہ دم اس کچی کا ٹوٹا، یک بار کا یہ ڈیش نہ 100 بار کی گالی۔
اس تعلق سے انشا نے بحر طویل میں ایک کتاب بھی لکھا۔ جب بات بہت بڑھ گئی اور مصطفی اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طرح میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو انشا کو ایک نئی ترکیب سوجھی۔ انہوں نے ایک سوانگ ترتیب دیا اور انشا نے لونڈے لاروں کے لاؤ لشکر کے ساتھ ہجویں پڑھتے ہوئے احمد نگر میں مصطفی کے مکان پر حلہ بول دیا، جس کی تصدیق سعادت خان ناصر کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ میر انشاء اللہ خان ما سوانگ اور ایک کو ہنسی بے حجو پڑھتے ہوئے احمد نگر میں میاں صاحب کے مکان پر گئے اور ہر قدم پر یہ مخمس پڑھتے ہوئے مجھ سے سحر کہہ گئی آ کے نسیم چمن، سانگ نیا لائے گا اب کہ یہ چرخ کہن، آتے ہیں مجھ کو نظر کچھ گڈب اس کے چلن، گڈا بنائے گا وہ صاف جو ہوں مرد و زن، اور کہے گا یہ ہیں مصطفی وہ مصفن، پھر انہیں با یک دگر ڈیش کرائے گا وہ، ہاتھوں پہ ان کو اٹھا گت سے نچائے گا وہ، پھر ڈیش کے ساتھ گت سی بجائے گا وہ، منتظر و گرم کو خوب رجھائے گا وہ، ہوئے گا اظہار سب ان میں ہے جو بانک پن۔ ہجویں پڑھتے ہوئے لاؤ لشکر کے ساتھ کسی کے گھر پر چڑھ آنا ایک غیر شائستہ، گھٹیا اور اذیت ناک فعل ہے۔ یہ اس تہذیب کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ مصطفی نے اس کا ذکر اپنی غیر مطبوعہ تصنیف مجموعۃ الفوائد میں کیا ہے، جس کا اقتصاب ہم اوپر درج کر آئے ہیں۔ خوشمورکہ زیبا میں آیا ہے کہ جس وقت یہ سوانگ مصطفی کے مکان پر پہنچا تو منتظر و گرم استاد کی خدمت میں حاضر تھے، دست بے قبضہ ہوئے۔ میاں صاحب مصطفی ان کے ہاتھ پاؤں پڑے اور یہ کہا کہ نواب آصف الدولہ بہادر بٹول میں ہیں، والی ملک کی غیبت میں خانہ جنگی کا ہونا میرے واسطے موجب بدنامی کا ہے۔ اس رفع خجالت کے لیے منتظر نے یہ مخمس کہا اور خوب مشہور ہوا۔ اس کے دو بند یہ ہیں: اگلی تیری جورو تجھے بہکا گئی بھڑوے، جس جس سے ڈیش ڈیش گئی بھڑوے، یہ زور تماشا تجھے دکھلا گئی بھڑوے، ایک شمع ادھر ڈیش سے وہ کھا گئی بھڑوے، چربی تیری آنکھوں میں ادھر چھا گئی بھڑوے، کی مصطفی سے تو نے دغا خار کے ڈیش، تیرا نہیں ہوئے گا بھلا خار کے بدلے، ٹک سوچیو مادر بخا خار کے ڈیش، لانا تجھے سوانگ یہ ڈیش خار کے ڈیش، ہی گئی ہو گئی ہا گئی بھڑوے۔ انشا اور منتظر کے ان بندوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہجو جنگ کی کس و شناسی کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ کوئی گالی ایسی نہ تھی جو فرقین نے ایک دوسرے کو نہ دی۔ اس ایک نے دوسرے کے خاندان کی بہو بیٹیوں کو اور ماں باپ کو پن کر رکھا۔ مصطفی نے کوئی جوابی سوانگ نہیں نکالا بلکہ گرم و منتظر کو بھی خانہ جنگی سے روک کر نواب آصف الدولہ کے بٹول سے واپسی تک انتظار کرنے کے لیے کہا۔ احمد علی سندیلی نے بھی انشا کے ترجمہ میں مصطفی کو بیچارہ اور انشا کو عجب قصے است کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔